بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق الداعي إلى الجنة والرضوان. معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک آن لائن تجارت کے شرعی حکم کے حوالے سے سوال بھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کر دی جائیں۔ ظاہر بات ہے، نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تجارت فروغ پا رہی ہے، جس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور پھر چونکہ میٹیریلزم ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، تو اس وجہ سے دن بدن لوگوں کے اندر امیر بننے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں، جن میں سود کی تجارت بھی شامل ہے، حرام کے دیگر ذرائع بھی شامل ہیں، اور دھوکہ دہی اور فراڈ اور فریب بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر انفرادی طور پر بھی بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اور اجتماعی شکل میں بھی، یعنی بعض کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ دونوں طریقے چلتے ہیں۔ تو ایک مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کو مقدم رکھتا ہے، شرعی احکامات کو مقدم رکھتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آن لائن تجارت کی وجہ سے ڈھیر ساری سہولیات ہمیں میسر آ گئی ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کہیں سے کوئی بھی سامان منگوا سکتے ہیں، اور پھر مختلف چیزیں آپ ان کے درمیان موازنہ بھی قیمتوں کا کر سکتے ہیں، معیاری چیز آپ کو مل سکتی ہے، اور اس میں وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، آمد و رفت کے مسائل جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو بڑا فائدہ ہے۔ لوگوں نے دکانیں لگانے، دکانوں کا کرایہ دینے اور ان تمام تر مشکلات سے نجات حاصل کر لی ہے۔ ایک آدمی گھر بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا سامان متعارف کرواتا ہے اور اس کی تصاویر بھی دیتا ہے، اس کو آرڈر آنے شروع ہوتے ہیں، تو سامان وہ بیچ دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس آن لائن تجارت کو بڑا فروغ ملتا ہے۔ تو اس تجارت کا شرعی حکم کیا ہے، یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں اسلامی اصولوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ مسئلے کو سمجھنا آسان ہو۔ خرید و فروخت میں تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے دو فریق، ایک خریدنے والا اور ایک بیچنے والا۔ دوسری چیز وہ سامان جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور تیسری چیز اس سامان کی قدر و قیمت یا اس کی مارکیٹ ویلیو۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے شرعی طور پر کچھ اصول ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سارے کام کرو۔ اور جب ہم واتقوا اللہ کو حرز جاں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سارے کام کریں گے، تو اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اور نقصان سے بھی ہم بچ رہیں گے۔ دوسری چیز، خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان رضامندی ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، انما البیع عن تراض، کہ خرید و فروخت جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے بیچنے والے کا سامان کا مالک ہونا۔ ایسا سامان جو آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اسے نہیں بیچ سکتے۔ سنن ترمذی میں 1232ویں حدیث ہے کہ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ایسی چیز مجھ سے مانگتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے بازار سے خرید کر لا دوں پھر فروخت کروں؟ آپ نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے تم اسے بیچنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ صرف حلال چیزوں کی تجارت ہی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے 3488 میں، کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتے ہیں۔
पांचवी बात जिसको समझना जरूरी है कि जिस सामान को आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसकी कीमत भी मालूम हो, उसकी सिफात भी आपके सामने है, और अगर उस सामान में कोई ऐब है तो उसको वादे किया जाए। किस लिए? मैंने सबसे पहली बात की वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। सही मुस्लिम में 1513वीं हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर फेंक कर यानी कुरानंदाजी के जरिए सौदा करने और धोखे वाली बै से, धोखे वाले सौदे से मना फरमाया है। छठी चीज मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात वो है कि तजारत जो है वो सूदी आमेज़श से पाक हो। सूरतुल बकरा 275वीं आयत मुबारका, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल जबकि सूद को हराम करार दिया है। अब ये 6 नुक्ते समझने के बाद समझ लीजिए कि वैसे तो खरीदो फरोख्त की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उनमें 4 किस्में मारूफ हैं। पहली किस्म कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज दी जाए, जिसे इंग्लिश में बार्टर सेल कहते हैं और अरबी में कहते हैं मुक़ायदा, और फिर इसके हराम और हलाल होने के बारे में लंबी चौड़ी तफसील है। दूसरी किस्म यह है कि आप रकम देकर, कीमत देकर कोई चीज खरीदते हैं और मार्केट में ज्यादातर यही तरीका राइज है। तीसरी किस्म यह है कि नकद का नकद से तबादला, इसे बेउसर्फ या एक्सचेंज मनी कहते हैं। चौथी किस्म है एक तरफ मेहनत, दूसरी तरफ उजरत, इसे अजारा यानी मजदूरी कहते हैं। इसी तरीके से कीमत की अदायगी के एतबार से भी खरीदो फरोख्त की 4 किस्में हैं। पहली किस्म नकद, कीमत चुकाएं, सामान उठाएं। दूसरी किस्म सामान उठा लें लेकिन कीमत बाद में दे दें, इसे उधार कहते हैं, कर्ज कहते हैं, और यह भी जायज है। तीसरी किस्म कीमत पहले चुका दी जाए लेकिन सामान की हवालगी की मयाद तय हो जाए, इसे बेउस्सल्म कहते हैं, और यह भी जायज है कि पैसे आप आज ले लें, चीज मुझे बाद में दे दीजिएगा। चौथी किस्म दोनों चीजें उधार हों कि सामान भी बाद में आएगा और कीमत भी बाद में अदा होगी। ये दोनों में अगर मयाद हो तो यह जायज नहीं है, इसे हदीस में बैउल काली बिल काली कहा जाता है। ये तफसील समझने के बाद अब आते हैं इंटरनेट पर जो तजारत है उसकी तरफ। मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ज्यादा तफसीलात का वक्त नहीं, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको चंद बातें बताऊंगा। ऑनलाइन तजारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी मशहूर है, और वो तरीका कर क्या है कि आप $1000 जमा करवाएं, फॉरेक्स कंपनी में अपना अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट खुलते ही आपको एक मखसूस कीमत की कुव्वत खरीद मिल जाती है। इंटरनेट पर आपको मुख्तलिफ चीजों का कीमतों के साथ इश्तिहार मिलता है, तो आप इंटरनेट पर ही कोई चीज खरीदते हैं और फिर जिस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती है आप उसे फरोख्त कर देते हैं घर बैठे इंटरनेट पर। इसी तरह आपको बढ़ती हुई कीमत से फायदा होता है, लेकिन जो ही चीज की कीमत घटती है आपको नुकसान भी होता है, और वो कंपनी जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रही है, ब्रोकर का किरदार अदा कर रही है, वो आपसे दोनों हालतों में कमीशन लेंगी, आपको नफा हो या नुकसान हो। और अगर मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर आप वो चीज फरोख्त न कर सके तो कंपनी मजीद आपसे रकम वसूल करेगी, और उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। मिसाल के तौर पर आप $1000 के बदले में जो एक मखसूस कीमत तक कुव्वत खरीद हासिल करते हैं वो सूद है। दिया आपने $1000 है, आपके पास इख्तियार है कि आप $1,50,000, $80,000, $90,000 का सामान जो है उसकी खरीदो फरोख्त कर सकें। तो ये सूदी पैसे से इंटरनेट पर खरीदो फरोख्त होती है। दूसरी इसमें कबाहत यह है कि एक चीज आपके कब्जे में नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, सॉफ्टवेयर की हद तक आपने उसको कब्जे में लिया नहीं और आगे फरोख्त कर दिया, यह शरई तौर पर हराम है। फिर कंपनी का हर सौदे पर तयशुदा मुनाफा लेना, चाहे नफा हो या नुकसान हो, यह भी दुरुस्त नहीं। और फिर इसमें सट्टाबाजी भी पाई जाती है, इसमें अलकाली बिलकाली यानी उधार की खरीदो फरोख्त उधार के बदले यह भी कबाहत है। दूसरे लफ्जों में यह एक हवा में तजारत है, जमीन पर इसका कोई वजूद नहीं।
حقیقی معنوں میں نہ کوئی سامان کی خرید ہوتی ہے، نہ کوئی فروخت ہوتی ہے، نہ کوئی قبضہ ہوتا ہے، بس یہ منافع کا کھیل ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض آن لائن کمپنیاں انٹرنیٹ پر سامان فروخت کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے قیمت خریدار سے لے لیتی ہیں، سامان بعد میں حوالے کیا جاتا ہے۔ اگر تو اس طریقے میں ہر چیز بالکل نیٹ اینڈ کلین صاف ہو، کسی قسم کا دھوکہ فریب نہ ہو، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جائز ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کمپنی آپ سے پیسے وصول کر لے اور سامان نہ بھیجے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیسے آپ سے اچھی چیز کے وصول کرے، سامان آپ کو ردی دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیکروں کی وجہ سے پیسہ کمپنی تک پہنچا ہی نہیں، یا سامان آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ جی ہم نے انٹرنیٹ پر سامان دیکھ کر پیسے چکا دیے، لیکن جو چیز ہمارے پاس آئی وہ بیکار ترین اور ردی ترین تھی، دکھائی کچھ اور دی کچھ۔ اور معزز خواتین و حضرات، اس میں ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر سامان کی قیمت آپ پہلے وصول کرتے ہیں یا سامان کا بیانہ وصول کرتے ہیں اور سامان بعد میں حوالے کرتے ہیں، ڈلیوری آپ بعد میں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کمپنی اگر بطور وکیل کردار ادا کرتی ہے تو تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن معاملات صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آن لائن تجارت میں سب سے پہلی چیز موجود ہونی چاہیے، اور خریدار کسی چیز کا مطالبہ کرے اور قیمت ادا کرنے کے لیے جو وقت مقرر ہو، وہی چیز انہی خوبیوں والی وہ ادا کی جائے، اور چیز کی ڈلیوری یعنی حوالگی یقینی ہو۔ اور اگر سامان آپ تک پہنچا ہے اور جو چیزیں دیکھ کر آپ نے وہ سامان خریدا تھا آپ کو وہ چیزیں نہیں مل سکیں، تو واپسی کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور اگر بیچنے والے کے پاس صرف اشتہار ہے اور کچھ نہیں، کسی نے سامان طلب کیا، وہ مارکیٹ سے سامان خریدتا ہے اور پھر آپ تک ڈائریکٹلی پہنچا دیتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ دوسرے کی ملکیت والا سامان بیچنا ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو بہت ساری آن لائن بزنس کی جو ایک کمپنیاں ہیں یا بہت سارے آن لائن بزنس جو ہیں، ان میں دو باتیں زیادہ تر ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک چیز قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت کر رہے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کی کمپنی فرضی ہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں، کمپنی کا نام ہے، اشتہار دیا، خریداروں سے آرڈر لیا، اور دوسری آن لائن کمپنی سے سستا سامان خریدا اور خریدار کو مہنگا بیچ دیا۔ یہ غلط ہے، اور یہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں، آپ آگے کیسے اس کو فروخت کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی آپ یہ کہیں کہ جناب میرے پاس سامان موجود نہیں، میں وہ سامان خرید کر آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں اپنی اجرت لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ یعنی آپ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ آن لائن تجارت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تاجر اپنے سامان کا تعارف صحیح سے ہی کروائے تاکہ خریدار کو سامان کے بارے میں پوری معلومات مل جائیں۔ جب خریدار کوئی سامان طلب کرے تو وہ سامان اس تک صحیح طریقے سے پہنچائے، چاہے اپنے وکیل کے ذریعے پہنچائے، چاہے کسی جو کوریئر ہے اس کے ذریعے پہنچائے۔ اور جب خریدار سامان کو دیکھ لے، سامان اسے پسند آ جائے، تو وہ قیمت دے کر اپنا سودا مکمل کر لے۔ اگر سامان پسند نہیں ہے تو اس کو واپس کر دے، اور سامان قیمت ادا کرنے سے پہلے بھی لینا جائز ہے، اس کا بیانہ ایڈوانس بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہیکروں سے خبردار رہنا چاہیے، اور یہ خریدنے والے اور بیچنے والے کو اس حوالے سے الرٹ رہنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت نے ہر چیز کی بنیاد رکھی ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے خوف پر۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے تجارت کریں، صاف ستھری تجارت کریں انٹرنیٹ پر، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تفصیلات میں نے اوپر بیان کر دی ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔